اس حدیث کی جو مختلف فضیلتیں، اس رات کی جو مختلف فضیلتیں حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑی فضیلت اس رات کے اندر بخشش و مغفرت کی عام ہوا کی بھی ہے کہ ایک قبیلے کا نام لے کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی اس قبیلے کی بکریوں کے بال ہیں اتنے بندوں کی اللہ اس ایک رات میں بخشش فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس رات کا نام کیا ہے؟ شب برات۔ اس رات کے ایک فضیلت یوں بھی آتی ہے کہ اس رات سے زیادہ فضیلت والی اس پورے سال میں صرف ایک ہی رات ہے، اور وہ ہے شب قدر۔ یعنی شب قدر کے بعد سب سے زیادہ رتبہ، سب سے زیادہ مرتبہ جس رات کا ہے وہ یہی لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کی درمیانی رات، شعبان المعظم کے مہینے کی درمیانی رات۔ اس رات کی اور بھی فضیلتیں آتی ہیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان ساری فضیلتوں کے بعد اس رات کی عبادت فرض یا واجب نہیں بنتی، نفل اور مستحب رہے گی۔ لہذا اس رات کے اندر جو بھی عبادت کی جائے اس کا کسی فرض سے ثواب بڑھ نہیں سکتا، ایک چیز۔ دوسرا، اگر اس رات کی کسی عبادت کو کوئی فرض یا واجب سمجھے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف جو جیسے آج کل سوشل میڈیا اور مختلف مواعظ اور بیانات میں مشہور ہونے کے لیے ایک بات اچھالی جا رہی ہے کہ جی یہ کوئی رات نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ احادیث کو جب شمار کیا گیا جو اس رات کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں تو ان کی تعداد 15 سے 16 ہے، جن کو نقل کرنے والے صحابہ میں خلفائے راشدین ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ان صحابہ، ان راویوں کی فہرست میں آتا ہے جو اس رات کی فضیلت والی حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جتنی ہے وہ ساری ضعیف حدیثیں ہیں، تو ایک بات یاد رہے، ضعیف حدیث رہتی حدیث ہی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتی، اس کو حدیث کی کتاب سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ ضعیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جس عمل کا ذکر ہے وہ عمل فرض نہیں ہو سکتا، وہ عمل واجب نہیں ہو سکتا، وہ عمل لازم اور ضروری نہیں ہو سکتا۔ لیکن ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ ہے، وگرنہ محدثین حدیثوں کو ضعیف نہ کہتے بلکہ ایسی ساری حدیثوں کو حدیث کی کتابوں سے نکال دیتے۔ تو محدثین نے کیا کیا؟ حدیثوں کو نکالا ہے یا نشاندہی کی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ ایک غلط فہمی اور غلط بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جس عمل کو کرنے کی نیت نہ ہو اس عمل کے لیے آنے والی حدیث کو کہو کہ یہ ضعیف ہے۔ ضعیف کا مطلب معاذ اللہ ایسے ہو گیا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ یاد رہے، میرے لیے یہ بات مشکل ہے کہ اتنے بڑے استاد الحدیث کے سامنے اس مسئلے کو بیان کرنا کہ ضعیف حدیث کا مطلب جھوٹی حدیث نہیں، غلط حدیث نہیں، ناقابل عمل حدیث نہیں، بلکہ ضعیف حدیث کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اس حدیث سے فرض ثابت نہیں ہوگا، واجب ثابت نہیں ہوگا، باقی یہ حضور کا فرمان ہے، اس کے اندر آنے والے عمل کی فضیلت، اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کو اس عمل کی ثواب اور اس عمل کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کسی بھی عبادت کے لیے دو چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ دین کے مطابق ہو، نمبر دو وہ سنت کے مطابق ہو۔
جس کسی عبادت میں یہ دو چیزیں نہ آئیں وہ کچھ بھی ہو وہ عبادت نہیں ہو سکتی، اس پہ ثواب کی امید نہیں کی جا سکتی۔ صرف مشقت، صرف پیسے کے خرچ سے ثواب مل جائے یہ ضروری نہیں۔ کس پیسے پہ ثواب ملے گا، کس مشقت پہ ثواب ملے گا؟ جو خرچ، جو مشقت دین کے مطابق، سنت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ دین کے اندر سنت کی کتنی اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر حاضر ہوئے اور غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں کتنے روزے رکھتے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال روزے رکھتے ہوں گے، نفل ہے، ثواب کا کام ہے تو پورا سال کریں گے۔ لیکن ان کو امی جان نے بتلایا کہ حضور روزہ رکھتے بھی ہیں رمضان کے علاوہ مہینوں میں، اور روزے کے بغیر بھی ہوتے ہیں، یعنی کبھی رکھتے ہیں اور کبھی نہیں رکھتے۔ کب رکھتے ہیں اس کی آگے حدیثیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے خود سے یہ سمجھا کہ حضور کی شان سے تو روزے کم ہیں، لیکن حضور پھر رکھتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں محنت کر کے اپنی بخشش کروانی ہے۔ تو ایک صحابی نے ان 3 میں سے یہ نیت کی اور عہد کیا کہ میں آئندہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کوئی دن بھی روزے کے بغیر نہیں گزاروں گا تاکہ میری بخشش ہو جائے، میں کامیاب ہوں۔ ایک اور صحابی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے کتنا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ساری رات جاگ کے عبادت کرتے ہوں گے۔ تو امی جان نے بتلایا کہ آپ سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، نہ تو ساری رات سونے میں گزارتے ہیں اور نہ ساری رات کی عبادت۔ ان کو لگا کہ حضور کو تو ساری رات عبادت کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں اپنی عبادت سے اپنی بخشش کروانی ہے۔ تو انہوں نے نیت کی کہ آج کے بعد سے میں رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ ایک تیسرے صحابی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے متعلق سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ تو امی جان نے بتلایا کہ ہمارے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں۔ ان کو لگا کہ وہ وقت بھی کس میں ہونا چاہیے؟ عبادت میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے نیت کی کہ آج کے بعد سے میں نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، مجھے اپنی بخشش اپنی محنت سے کروانی ہے، لہذا میں نکاح نہیں کروں گا۔ نکاح کی مصروفیت کی وجہ سے عبادت میں کمی آئے گی، وہ وقت جو بیویوں کے حقوق میں خرچ ہو میں اس کو بھی کس میں لگاؤں گا؟ عبادت میں لگاؤں گا۔ یہ 3 سوال اور اس پہ 3 ارادے کر کے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امی جان نے بتلایا کہ آج ایسے ایسے 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے یہ سوال کیے اور یہ ارادے کیے اور چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا لوگوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود میں رمضان کے علاوہ ایام میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزے کے بغیر بھی دن گزارتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ تم تب تک جنت تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی عبادت میرے طریقے پر نہ کرو۔ سوچئے صحابی کی یہ نیت کرنا کہ میں سارا سال روزے رکھوں گا
نیک نیت ہے یا غلط نیت ہے؟ لیکن حضور نے قبول کی، اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ روزہ تو نیکی ہے، لیکن یہ نیکی کب بنے گا؟ جب حضور کے طریقے پر۔ رات کو جاگنا نیکی ہے، لیکن اللہ اس نیکی سے کب راضی ہوگا؟ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو آپ بتائیے، جب روزہ حضور کے طریقے سے ہٹ جائے تو وہ روزہ نہیں۔ جب رات کا جاگنا، ساری رات کی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے تو حضور بتلا رہے ہیں یہ قبول نہیں، اس سے تم درجے نہیں پا سکتے۔ عبادت تھوڑی ہو لیکن حضور کے، تو وہ تھوڑی بھی زیادہ ہے، اور زیادہ ہو کر حضور کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو وہ عبادت نہیں۔ تو میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ رات ہو یا زندگی کا کوئی اور موقع، اگر ہماری عبادت، اگر ہمارا رات کا جاگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تو وہ عبادت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر مثلا اسی میں دیکھ لیں، ابھی عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، اگر قاری صاحب 5ویں رکعت میں کھڑے ہو جاتے تو کمیٹی والے، پکے نمازی، زیادہ ذکر اور عبادت کے شوقین خوش ہوتے کہ واہ جی واہ، آج قاری صاحب نے 5 رکعتیں پڑھائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یا پہلے نماز میں روکتے، اگر نماز میں نہ رکتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ نہ جی نہ۔ اچھا، اب جب 5 پڑھی تو کیا کہیں گے؟ 5ویں نہیں ہوئی یا پہلی 4 بھی گئی؟ آپ مجھے بتائیں پہلی 4 کیوں گئی؟ خلط ملط ہو گیا، حضور کی تعداد، حضور کے طریقے، حضور کی ترتیب سے نماز آگے گزر گئی، حالانکہ جو نماز کے فرائض پہلی 4 میں پورے کیے گئے، 5ویں رکعت میں بھی وہی قرآن، وہی کعبہ، وہی طہارت، وہی پاکیزگی، وہی سب کچھ، لیکن نہ 5ویں قبول نہ وہ 4 قبول جن کے ساتھ 5ویں ملی ہوئی ہے۔ تو باقی جب آپ یہاں لقمہ دیتے ہیں کہ نہ جی نہ 5ویں نہیں، تو باقی جگہوں پہ لقمہ کیوں نہیں دیتے کہ نہ جی نہ؟ حضور مسجد نبوی میں اعلان کر کے شب برات میں جنت البقیع کے قبرستان میں نہیں گئے، حضور تو اس خاموشی سے گئے ہیں کہ ساتھ سوئی ہوئی زوجہ مطہرہ کو پتہ نہیں چلا، میں سپیکر میں اعلان کروں، لشکر اکٹھا کروں اور کہوں کہ جی میں عبادت کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں حضور قبرستان گئے، لہذا لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، 10 بجے قبرستان جائیں گے اجتماعی طور پہ۔ جیسے وہ 5ویں رکعت میں لقمہ دینے والا نمازی نماز کا محافظ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو زیادہ ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اسی لیے لقمہ دے رہے ہیں کہ اس کو زیادہ ثواب کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی لقمہ دیں کہ مولوی صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، اگر قبرستان جانا حدیث میں ہے تو جانے کا طریقہ بھی ہے کہ کیسے جائیں، کہ 10 بائے 10 کے چھوٹے سے کمرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور 7 بستر میں سوئی ہوئی زوجہ مطہرہ کو پتہ۔ اگر اس ہمت کے ساتھ، اس خاموشی کے ساتھ جانے کی ہمت ہے تو چلیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پورے منچن میں کوئی ایک نہ ہو جو رات کو 2 بجے اکیلا قبرستان چلا جائے، ہے کوئی؟ اگر ہے تو جائیے، ثواب حاصل کیجئے، اور اگر جانا کی ہمت نہیں ہے اور یا جانا ہے تو طریقہ سیکھیے کہ حضور کس طریقے پر گئے۔ طریقہ میں نے عرض کر دیا، اور پورے یعنی کہ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، شعبان رمضان کے مسائل، احکام، فضائل قریب ہیں۔ اگر یہ رات فضیلت والی ہے تو سن 2 ہجری سے اس کو شمار کریں تو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات 9 بار آئی ہے، حضور 1 بار گئے ہیں، اور یہاں ہر سال میلہ لگ جائے
تو یہ شغل ہو سکتا ہے، شوق ہو سکتا ہے عبادت، جیسے عشاء کی 5ویں رکعت عبادت، عشاء کی 5ویں رکعت عبادت نہیں، ایسے ہی یہ جانا قبرستان اس انداز پر یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز کہ اس رات میں مختلف عبادات ہیں، ایک بہت بڑے ثواب والی عبادت وہ تسبیح نماز ہے۔ کون سی؟ تسبیح نماز، صلاۃ التسبیح۔ واقعتاً صلاۃ التسبیح کے جو فضائل حدیث میں آتے ہیں یہ کسی اور نماز کے بارے میں نہیں پڑھے گئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح نماز کا طریقہ بتانے سکھلانے سے پہلے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چچا آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، آپ کو ایک قیمتی چیز نہ دوں؟ اور پھر فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، چچا یہ وہ نماز ہے کہ جو اس کو پڑھے، جب کوئی اس کو پڑھ لے تو اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، جان بوجھ کر کیے اور بھول کر کیے، اعلانیہ کیے اور چھپ کر کیے، صغیرہ اور کبیرہ، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نام لے کر۔ یہ واحد عبادت ہے جس میں گناہ کبیرہ کی معافی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا۔ کتنی بڑی عبادت ہو، ذرا یاد کیجئے اس حدیث کو اور گھر سنائیے۔ حدیث سن کر یاد کرنا اور آگے پہنچانا یہ وہ عمل ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا نذر اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، تر و تازہ رکھے اس آدمی کو۔ تر و تازہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی جامعیت کی ایک مثال ہے۔ دیکھیے بیمار آدمی کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے، یہ تو اب مشینی سسٹم آ گیا، وگرنہ آج سے پہلے صدیوں تک بیماریوں کی شناخت کس سے ہوتی تھی؟ چہرے سے، آنکھ دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، رخسار دیکھ کر بیماریاں پہچانی جاتی تھیں۔ بے روزگار آدمی کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے، بھوکے آدمی کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے، فاسق آدمی کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ کتنی جامع دعا ہے، حدیث کو سن کر یاد کر کے آگے پہنچانے والے کے لیے لفظ ایک ہے لیکن کمال ہے کہ ساری کائنات اس میں سما دی۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، گویا کہ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے رکھے، بیماریوں سے بچائے رکھے، بے روزگاری سے بچائے رکھے، گناہوں سے بچائے رکھے اس شخص کو جو میری بات یعنی حدیث کو سنے، یاد کرے اور آگے پہنچا دے۔ قربان جائیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے ملک پہنچا دے یا 100 آدمیوں تک پہنچا دے، ممکن ہے کوئی نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ اگر اس حدیث کے مطابق اگر حدیث سن کے کسی ایک کو بھی پہنچا دے تو اس نے فضیلت والی شرائط اور نظام پورا کر دیا۔ تو حدیث کو سننا، یاد کرنا، آگے پہنچانے والے کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا رکھے؟ تر و تازہ رکھے اس شخص کو۔ تو آپ اس حدیث کو اس نیت سے سنیں، ان چیزوں کو گنیں، اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، صغیرہ اور کبیرہ، اعلانیہ کیے گئے اور چھپ کر کیے گئے، اور صغیرہ اور کبیرہ، یہ 10 قسم کے گناہ، شاید گناہ ان 10 قسموں سے باہر نکل ہی نہ سکے، یہ سارے معاف ہو جائیں گے تسبیح نماز پڑھ لینے پر۔ تسبیح نماز آگے دیکھیے کہ کتنے ہوں، مثلا 100 صغیرہ معاف ہوں گے، 100 کبیرہ معاف ہوں گے، 1000 کبیرہ نہیں، عجیب الفاظ ہیں
فرمایا ریت کے ذروں کے برابر ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے، بارش کے قطروں کے برابر ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے، اس دنیا کے ایام کی تعداد کے برابر ہوں، کروڑوں سال سے یہ دنیا موجود ہے، دنیا کے ایام کی تعداد کے برابر ہوں تو بھی اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ کس پر؟ تسبیح نماز پر۔ اور پھر اس تسبیح نماز کا فضیلت کا ایک پہلو اور دیکھیے کہ اس تسبیح نماز میں باقی نمازوں سے ہٹ کر جو اضافی چیز ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 300 بار پڑھا جاتا ہے۔ اس جملے کی، ان کلمات کی حدیث پاک میں عجیب فضیلتیں ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ اس جملے میں، اس کلمے میں 3 جملے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے جملے؟ فرمایا ہر جملے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور یہ تسبیح نماز میں کتنی بار پڑھا جائے گا؟ تو گویا ایک تسبیح نماز پہ 900 بار احد پہاڑ کے برابر ثواب نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق کہ یہ جملہ الفاظ دیکھنے میں جملہ ہے، حقیقت میں یہ جنت کی سرسبز و شاداب زمین کی باغبانی ہے۔ فرمایا ادھر زمین پہ بیٹھ کے آدمی اس کو ایک بار پڑھتا ہے، ادھر اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ تو کتنے درخت لگ گئے ایک تسبیح نماز سے؟ 300 بار۔ 300 بار پڑھیں گے 300 درخت لگ گئے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی فضیلت والی یہ نماز ہے تو کیا خیال ہے شیطان اس پہ ناکہ نہیں لگائے گا؟ ناکہ نہیں لگائے گا، جبکہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ تیرے سیدھے راستے میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، ہر ایک کو پکڑوں گا، اوپر سے نیچے سے دائیں سے، نہ اوپر کو نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملے کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ تو ان میں سے اکثریت کو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ تو یہ تسبیح نماز جو آدمی 20-25 منٹ میں پڑھ لے اس کو اتنا ثواب ملے، شیطان اس پہ کوئی ناکہ ڈاکہ نہیں لگائے گا؟ لگائے گا۔ اور نظر آتا ہے کہ جب تسبیح نماز کی جماعت ہو رہی ہے تو نظر آتا ہے کہ ڈاکو لوٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے یہ نماز ہے، اس کی فضیلت ہے، تو اس کا طریقہ بھی ہے کہ یہ نفل نماز ہے اور انفرادی ہے۔ یہ نفل نماز ہے، اس کی جماعت مرد پڑھے یا عورت پڑھے، مسجد میں پڑھے یا گھر میں پڑھے، یہ ہے کیا؟ انفرادی نفل، اکیلے پڑھنے کی ہے۔ تو جب اس کی جماعت ہو رہی ہو تو نظر آئے گا کہ ڈاکو لوٹ گیا، ڈاکو یہ کھربوں کا ثواب پڑھنے والوں سے لوٹ گیا۔ میں اور آپ اپنی عبادات کا پہرا دیں، خیال کریں کہ ہماری عبادت لٹ تو نہیں رہی۔ اگر لٹ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں۔ ہم نے اپنی عبادت کو بچانا ہے، قبر تک لے کے جانا ہے۔ صرف عبادت کر لینے سے تو جنت نہیں بن جائے گی، یہ قبر میں ساتھ جائے، یہ قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں تل جائے، یہ پھر کامیابی ہے۔ اس لیے قبرستان جانے کا عمل ہو یا تسبیح نماز، یہ کون سا عمل فضیلت پائے گا؟ جو عمل بھی ہو سنت کے مطابق بھی ہو۔ تو تسبیح نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک بار بھی جماعت ثابت، جیسے مردوں کی جماعت ثابت نہیں، ایسے عورتوں کی جماعت بھی ثابت۔ مثلا اگر آج کے مولوی کے گھر عورتیں آ کے مسئلہ پوچھتی ہیں
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس بھی مرد اور عورتیں دونوں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پتہ کتنے سال زندہ رہی؟ کتنے سال؟ 53 ہجری میں حضرت عائشہ کی وفات ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں۔ یہ ہجری کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم ابھی یہ شمسی سال کون سا چل رہا ہے؟ 2026۔ تو قمری سال کون سا چل رہا ہے چاند والا؟ 1447۔ جیسے 2026 کا مطلب کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو کتنے سال ہو گئے؟ 2026 سال ہو گئے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں 1447 ہجری، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1447واں سال ابھی چل رہا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس سال میں ہے؟ 11 ہجری میں۔ تو مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کم و بیش 1436 سال کا عرصہ بیت چکا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب کی ہے؟ 53 ہجری۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد اس دنیا میں موجود رہیں، عورتوں کو دین سکھلاتی رہیں، لیکن ایک بار بھی مدینے کی عورتوں کو اکٹھا کر کے تسبیح نماز کی جماعت نہیں کروائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ کتنی میں؟ گویا حضور کے بعد کتنے سال رہے؟ 50 سال۔ 50 سال میں ایک بار بھی تسبیح نماز کی جماعت نہ مردوں کو کروائی نہ۔ اس لیے اگر تسبیح نماز کی فضیلت اور ثواب کا شوق ہو تو طریقہ کیا ہوگا؟ انفرادی، نفل، مرد پڑھے، عورت پڑھے، مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھے۔ اور ہاں یہ بھی عرض کر دوں، قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو ثواب اور نیکیوں کے خزانے پہنچائے ہم تک، کہ یہ تسبیح نماز ہے، اس کا کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی سال مقرر نہیں کیا۔ پورا سال ہر روز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلا کے فرمایا، چچا اس کو روزانہ پڑھ لو۔ روزانہ کی ہمت نہیں ہے، ہفتے میں ایک بار پڑھ لو۔ ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ایک بار۔ مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے، سال میں ایک بار۔ سال میں ایک بار بھی نہ پڑھ سکو، زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ تو معلوم ہوا کہ تسبیح نماز کا وقت یہ نہیں ہے کہ اس رات میں پڑھیں تو یہ ثواب ہے، کل کی رات میں پڑھیں تو آدھا ثواب ہے۔ نہیں، یہ شب قدر کا ثواب شب قدر میں اور سال میں ایک بار ہے۔ شب برات کا ثواب شب برات میں اور سال میں ایک بار ہے۔ تسبیح نماز اللہ ہمیں اس ثواب کو لینے والا بنا دے۔ پورے سال میں ثواب ایک ہے، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، جس وقت پڑھیں، صحیح طریقے پر پڑھیں، ثواب وہی رہے گا۔ تو میں اور آپ نیت کریں، زیادہ سے زیادہ، کم از کم اتنا ضرور کریں کہ مہینے میں انشاءاللہ ایک بار ضرور پڑھا کریں گے۔ ورنہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جمعے والے دن زوال کے وقت مسجد میں تشریف لے آئیں، 25 سے 30 منٹ لگیں گے، آرام سے تسبیح نماز ہو جائے گی۔ نیت کریں انشاءاللہ کہ اس کو پڑھا کریں گے۔ تیسرا حصہ آج کی گفتگو کا اور آخری حصہ کہ اس رات میں بخشش ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کے سے اگر توبہ نہ کی جائے تو اس رات میں بھی بخشش نہیں ہے۔ ان میں ایک گناہ قتل ناحق ہے۔ قتل ناحق کفر کے بعد وہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کے اندر یہ وعید آئی ہے کہ مومن بے گناہ کا ناحق قتل کرنے والا قاتل ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جیسے کافر، اللہ کفر کو بیان کر کے کیا فرماتے ہیں کہ کافر ہمیشہ
ایسے ہی قاتل کے بارے میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ جو آدمی ناحق قتل کو جائز سمجھ کر کرے وہ تو یقیناً رہے گا۔ ان میں سے ایک گناہ سود ہے۔ سود خور کی شب قدر شب برات میں کوئی بخشش نہیں۔ ان میں سے ایک گناہ زنا ہے، زانی کی بخشش نہیں۔ دوستو آج کل جیسے باقی گناہوں میں ہم نے حدود کو کراس کیا، جن میں سب سے زیادہ حدود کراس ہوئی ان گناہوں میں سے ایک گناہ زنا ہے۔ چنانچہ آج کے زنا کو زنا نہیں کہا جاتا، معاذ اللہ محبت اور لو کہا جاتا۔ زنا کی شادی کا نام کیا رکھ دیا؟ محبت کی شادی۔ بابا جس نکاح سے پہلے زنا ہوا ہے وہ زنا کی شادی ہے، اس کا نام صحیح کیجئے۔ وہ لو کی شادی نہیں ہے، وہ زنا کی شادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی رائے اور مشورے اور حدود شریعت کو برقرار رکھتے ہوئے کی گئی شادیوں میں کامیاب شادیوں کی شرح کتنی ہے اور یہ زنا کی شادیوں کی کامیابی کی شرح کتنی ہے؟ شاید 100 میں 10 بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کی ابتدا ہی پھٹکار سے ہے تو اللہ کا مقابلہ کر کے پھٹکار لے کر گھر بس جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ان گناہوں میں آخری عرض کر رہا ہوں، ایک گناہ ٹخنوں کو چھپانا ہے، مردوں کا ٹخنوں کو چھپانا۔ ایک عجیب بات ہے، ہم لوگ تو کہتے ہیں نا جی یہ فیشن ایسے ہے، رواج ایسے ہے، جب کہا جائے کہ جی ایسے نہ کریں، نہیں جی رواج میں ان کی کریے۔ یہ یاد رکھیے گا یہ رواج نہیں ہے۔ اگر آپ ہر رواج کی گہرائی پہ جائیں نا تو یہ عین شریعت کا مقابلہ ہے۔ مثلا اسی میں لے لیں لباس میں ٹخنے کے اعتبار سے فیشن کیا ہے کہ عورت کا ٹخنا چھپا ہوا ہے یا کھلا ہوا ہے؟ کھلا ہوا ہے۔ جتنے فیشن ہیں اس میں جو بھی لباس ہے، ہر فیشن میں عورت کے لیے کیا رکھا گیا ہے کہ اس کی شلوار اس کے ٹخنے پہ نہ آئے، ٹخنے سے 2 انچ 3 انچ اوپر رہے، ہر فیشن میں۔ اور ادھر مرد کے لیے فیشن کیا مقرر کیا کہ ٹخنا چھپا ہوا ہے۔ بابا یہ فیشن نہیں ہے، یہ ناکا اور ڈاکا ہے، شیطان کا لگایا ہوا۔ حدیث میں نام لے کر فرمایا کہ ٹخنوں کو چھپانے والے مرد کی بخشش اس رات میں بھی نہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ٹخنے کا وہ حصہ جو ازار یا شلوار سے چھپایا جائے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ گرم فرش پہ ایڑی نہیں رکھ سکتے، فما اصبرہم علی النار، دوزخ کی آگ کو ان ٹخنوں پہ کیسے برداشت کر لیں گے؟ اور ویسے بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ چلو چوری سے چور کو جو ہے نا وہ مال ملتا ہے، ڈاکو کو ڈکیٹی سے کوئی مال ملتا ہے، معاذ اللہ زانی کو بھی کچھ وقت کا کچھ نہ کچھ ملتا ہے، یہ ٹخنے چھپانے سے کیا ملتا ہے؟ کوئی تو بتائے کیا ملتا ہے؟ یہ رواج ہے یا ہر سنت کے مقابلے میں ناکا اور ڈاکا ہے؟ میں اور آپ نیت کریں کہ کم از کم وہ گناہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور ہماری مجبوری بھی نہیں ہے، ان سے تو انشاءاللہ آج کی اس مبارک رات سے ہم نیت کریں گے کہ یہ گناہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ نہیں رہیں گے۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا مسجد میں آنا قبول فرمائے اور ہمیں سال بھر اپنے گھر کی پابندی والی مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے۔ ہماری مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے المعروف اسلامک کو سبسکرائب کریں۔